الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے یوں ہے: وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس ساری کائنات میں ظاہر ہو کر بھی چھپا کا چھپا ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا: کنت کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اسی حوالے سے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑے لالا جی گولڑا شریف سے فرماتے ہیں: نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف، اس نے سنایا تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بہت لمبی گفتگو کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اتنا ظہور کرنے کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو معلوم کرنے سے قاصر ہے، یا مکمل اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بھی ہر لمحے ظاہر ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جس طرح مثال دی تھی کہ انسان کی ساری صفات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں انسان میں، میڈیکلی دیکھ لیں، روحانی طور سے دیکھ لیں، جیسے بھی دیکھ لیں، ابھی تک انسان اس کو پوری طرح اپنی ذات میں تسخیر نہیں کر سکا۔ تو اسی مثال سے سمجھ لیں کہ انسان کی صفات کی پہچان مشکل ہے، خواہ وہ کسی بھی ایک چیز کو لے لیں، آنکھ لے لیں، ناک لے لیں، کان لے لیں۔ کوئی شخص بڑے سے بڑا ریسرچر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اس کا مکمل احاطہ کر لیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا اپنے بارے میں: لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مراد یہ کہ جس طرح لفظ میں اس کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ نہیں ہے، لیکن پوری طرح اس کے معانی پہ عبور حاصل کرنا مشکل ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کسی لفظ سے اس کے معنی کا ادراک کر لیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے اس کے اندر بے شمار معانی کا ایک سمندر اخفا رہتا ہے، چھپا رہتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا: هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اول و آخر کی تو بات سمجھ آتی ہے، ظاہر اور باطن کی جو بات ہے وہ تھوڑا سا انسانی ذہن یہ سوچتا ہے کہ بھی ظاہر بھی ہو گیا ہے تو پھر چھپا ہوا کیا ہے۔ دونوں کیفیات، دونوں صفات میں سے ایک صفت ہوتی ہے کہ یا تو چھپا ہے یا وہ ظاہر ہے۔ دو صفتیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، یا چھپا ہے یا ظاہر ہے۔ تو اس سے یہی مراد لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں انسان اس کو احاطہ نہیں کر سکتا۔
تو الفاظ بھی اسی طرح ہی ہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا قرآن کے الفاظ ہوں یا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہوں کہ میں نے اس کو پوری طرح احاطہ کر لیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ لا تدرک الابصار، کوئی اس کی سات صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو یہ انسان کی صفات سمجھنے سے کہ اس کی اگر صفات انسان پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تو اس کے خالق کی پوری صفات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ مشکل کام ہے نا. ویسے جو تصوف ہے، تزکیہ نفس ہے، یہ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف رجوع رکھنا. پھر جتنا وہ اللہ رب العالمین اس کے لیے اسے عطا فرما دے. عزیزان گرامی قدر، بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے کسوت مینا میں میں مستور اور عریاں بھی ہے. اب یہ جیسے تو گندی شراب کا ہم ذکر نہیں کرتے، ہم تو اس شراب کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دست قدرت سے پاکیزہ مشروب پلائے گا. تو عام اگر گندی شراب کو بھی دیکھیں تو شراب جب کسی برتن میں، بوتل میں ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کی جو نشہ ہے وہ چھپا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے تو وہ نشہ ظاہر تو ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ نشے میں، اس نے شراب پی ہے، اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے اس کی سمیل سے، وہ بتا بھی دیتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے. لیکن آپ اس کے جس کی وجہ سے وہ جھوم رہا ہے یا نشے میں ہے، اس کو انسان وہ شے نہیں دیکھ سکتا. تو مراد یہ کہ صفت ظاہر تو ہو رہی ہے لیکن سٹل چھپی ہوئی ہے. یہ بہت ساری ہم مثالیں دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. ورنہ لیسا کہ مثل شیء، اللہ رب العالمین کی کوئی مثل بھی نہیں ہے، مثال ہی نہیں ہے. تو صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جاننا، پھر جتنا اس نے انبیاء کو سکھا دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ میں نے آپ کو ہر وہ علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اسی طرح گلاب کے پھول کو آپ آئینے کے سامنے رکھ دیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پھول باہر ہے، اندر تو نہیں، اندر تو نظر آ رہا ہے، ہوتا ایک ہی ہے لیکن اندر وہی شے نظر آ رہی ہے ہو بہو. حالانکہ وہ آئینے کے اندر بالکل ہو بہو اسی شکل و صورت میں موجود ہے جس طرح وہ آئینے کے باہر ہے. فرق کیا ہے کہ آئینے کے اندر جو پھول ہے ہم اسے پھول تو کہہ سکتے ہیں مگر اسے اٹھا نہیں سکتے، اسے گرپ نہیں کر سکتے، گرفت نہیں کر سکتے. دیکھنے سے سمجھ تو آتی ہے کہ یہ پھول ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن اس پہ ہمارا ہاتھ نہیں پڑتا، اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اس پہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے. گل تواں گفت ولے چیدن نیست، یعنی وہ جو پھول ہے اس سے آپ کیا گفتگو کریں گے، اس سے آپ کیا کریں گے. بہرحال آئینے میں جو پھول کا عکس ہے وہ باہر کے پھول کا عین بھی ہے اور غیر بھی ہے. دو باتیں ہوگی نا. جو آئینے کے اندر پھول ہے وہ باہر والے آئینے کے پھول کے اندر آپ رکھ کے دے سکتے ہیں گھر میں، وہ اس کا عین بھی ہے اور غیر بھی ہے. عین اس اعتبار سے کہ آئینے میں جو پھول موجود ہے وہ باہر کے پھول کا مکمل عکس ہے اور اس کا پرتو کامل ہے، یعنی اس کی بالکل فوٹو کاپی ہو بہو. جیسے کلر فوٹو ہوتی ہے نا، لیکن ہوتی نہیں اصل نہیں ہوتی، اس لیے وہ پھول اصل نہیں ہے. پرتو کامل اس کو ہم کہتے ہیں. اور غیر اس طرح ہے کہ وہ اس کا عکس ہے، ظل ہے، سایہ ہے، اس کو اٹھا دیں وہ ختم ہو جائے گا، اس کا محتاج ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی اور تم اس کے منگتے ہو. وہ حی قیوم ہے، تم بھی زندہ ہو، وہ بھی زندہ ہے اور قائم ہے، لیکن تم اس کی وجہ سے، اور وہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے. بات لمبی چلی جائے گی، واپس آئیں. یعنی پھول جو آئینے کے اندر ہے وہ عین بھی ہے اور غیر بھی ہے. غیر اس لیے ہے کہ وہ اس کا عکس ہے، اس کا سایہ ہے، اس کا ظل ہے. اور جو آئینے کے باہر ہے وہ عین بھی ہے جو اندر ہے، اور اصل تو جو ہے وہ آئینے کے باہر ہے. اب جو پھول آئینے کے اندر ہے وہ باہر والے پھول کا محتاج ہے، جبکہ باہر والا پھول اس کا محتاج نہیں ہے.
وہ اصل ہے نا، محتاج نہیں ہے. کیوں؟ وہ باہر آنے والا پھول قائم بالذات ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، قائم بالذات ہے. یہ اس کی صفات زندہ اور قائم رہنے کی ذاتی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن ہم زندہ بھی ہیں، قائم بھی ہیں، لیکن اس کے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. اسی طرح پھول جیسے محتاج ہے، اندر والا پھول کا عکس جو ہے وہ محتاج ہے، اور وہ باہر والے پھول کا محتاج ہے. گویا آپ آئینے کے باہر رکھے ہوئے پھول کو آئینے کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں اور باہر بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح معانہ کو سمجھ میں آ جانے کے بعد کسی بھی چیز کا وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی ہے، دونوں الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کی شان وحدت ہے، کثرت میں رنگ دکھانے کے باوصف، جو شعر میں آخری مصرع ہے، کثرت میں رنگ دکھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر بھی ہیں اور پوشیدہ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی ذات مخفی کی مخفی رہی ہے. اور ہمارے ان تمام جتنی بھی میں نے آپ کو پچھلے کلپس میں مثالیں دی ہیں، وہ فیس بک والی میرے جو ہے نا وہ کلوز ہو جاتی ہے، مجھے مسلسل کلوز ہو رہی ہے، تو جو یوٹیوب ہے اس پہ آپ سارے یہ کلپس دیکھ سکتے ہیں جب سے میں نے یہ نئے سرے سے تو تصوف شروع کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے. وہ کسی عرفی نے اسی طرح کہا تھا نا، آ نا کے وصف حسن تو تفسیر می کنند، خواب ندیدہ را ہما تعبیر می کنند. ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو تیرے حسن کے اوصاف گنواتے ہیں، یوں سمجھو کہ وہ ایک نادیدہ خواب کی تعبیر کرتے ہیں. گویا حسن مطلق کی تفسیر کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، اس کی صفات میں کھو جاتے ہیں. جس طرح کسی ان دیکھے خواب کی تعبیر کی جا رہی ہو، اس لیے کہ اس کا دیکھنا تو ہے ہی ناممکن، نہ دیکھا جا سکتا ہے، دوئی کا متقاضی بھی نہیں ہے. یہ عمل جبھی ہو سکتا ہے کہ شاہد سے مشہود اور ناظر سے منظور الگ ہو، مگر خدا معروض بن جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. ہر چے اندیشی پذیرائے فنا است، آنچے در اندیشہ نائد آن خدا است. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، واضح ہر چے گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم. دفتر تمام گشت و با پایاں رسید عمر، با ہم چناہ در اولو صف تو ماندائے ایم. ترجمہ کیا ہے پہلے شعر کا؟ ہر چے اندیشی، وقت بہت ہو گیا آج، ہر چے اندیشی پذیرائے فنا است، آنچے در اندیشہ نائد آن است آن خدا است. ترجمہ کیا ہے؟ تو جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ فنا پذیر ہے، خدا وہ ہے جو گرفت اندیشہ سے ورا ہے. اس سلسلے میں لسان العرب اکبر الآبادی کا یہ فکر انگیز شعر بھی قابل توجہ ہے. سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے. تو دوسرے شعر کا جو ترجمہ حضرت سعدی شیرازی ہے، وقت پورا ہوا انشاءاللہ پھر کسی وقت ملا تو کر دوں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت